السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ کیسے ہو آپ سب؟ میں تو یار آج اتنی کوئی بیزار ہوئی پڑی تھی نا کہ میں صبح سے میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، مطلب کوئی بندہ اٹھ کر ہل کر پانی بھی پی لیتا ہے تو میں نے وہ بھی کام نہیں کیا۔ اتنی میں بیزار ہوئی پڑی تھی اور میں نے سوچا کہ ابھی رات ہوئی ہے نا، تو میں نے فرینڈ کو میسیج کیا، عریج کو اور ہیر کو، کہ آج میرا دل بھی نہیں کر رہا لکھنے کا۔ تو ہیر کا مجھے میسیج آیا کہ تو ہے ہی کمینی، کہ تجھے پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے اور میں بعد میں پڑھ نہیں پاؤں گی، اسی لیے تو نہیں لکھ رہی۔ میں تو کہتی ہوں کہ تو سنڈے کو بھی ایپیسوڈ دے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہے، کمنٹ بھی نہیں کرتی میرے لیے، ایڈٹس بھی نہیں بناتی اور پھر مجھے ایسے دھمکیاں بھی دیتی ہے، تو خیر اگنور ہر۔ تو اس نے ایسے بولا ہے اور میرے خیال میں عریج نے بولا ہے جا پتر تو لکھ کے آ۔ تو ایسی دوستیں ہیں میری، آپ لوگ اندازہ لگا لو، جن کے دوست ایسے ہوتے ہیں ان کے دشمن کیسے ہوتے ہوں گے۔ خیر دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پوسٹ لگائی گروپ میں کہ میں وہاں پہ بتاتی ہوں کہ آج میرا دل نہیں کر رہا۔ قسم سے ایسے ریڈرز نے اگنور کیا ہے نا مجھے، ایسے اگنور کیا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں، میں نے کوئی پوسٹ ہی نہیں کی۔ ایسے بھی ریڈرز ہیں میرے گروپ میں، ایسے اگنور کیا یار آپ لوگوں نے مجھے اس پوسٹ کو۔ پھر جب میں نے اتنی اگنورنس دیکھی نا، میں نے غیرت کی، میں نے کہا اٹھ جا عریج پتر، تیرے ریڈرز نہیں تیرے بننے والے، تو جا ایپیسوڈ لکھ۔ میں پوری ایپیسوڈ لکھ کے آئی۔ یقین کرو اس پوسٹ پہ صرف 2 بندوں نے کمنٹ کیا چلو آج آپ چھٹی کر لو، ایک بندی نے بولا سرپرائز بھی دو، آج کیوں نہیں دل کر رہا لکھنے کا۔ تو پھر میں نے کہا یار عریج غیرت کر، تو ایسا نہیں کر سکتی، ایک تو ویسے بھی تو سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں دیتی، تو اوپر سے تو آج بھی نخرے کر رہی ہے۔ تو میں نے غیرت کی اور میں نے ایپیسوڈ لکھی اور پھر میں واپس آئی ہوں۔ دیکھو آپ کے رائٹر نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یار میں کتنا فضول بولتی ہوں۔ اوکے، اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بہت زیادہ فضول بولنے لگی ہوں، میں جانتی ہوں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فضول بولتی ہوں وہ مجھے پڑھنا چھوڑ دیں یار، کچھ کہا مت کرو، میری زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، میں نہیں چپ رہ سکتی، مجھے نہیں پتہ لیکن میں نہیں چپ رہ سکتی۔ جس کو میرے بولنے سے مسئلہ ہے وہ سکپ کر دیا کرو سٹارٹنگ سے۔ تو ایپیسوڈ تو اتنی ہوتی ہے جتنی میں روز لکھتی ہوں، نہ تو زیادہ تو نہ تو کم، تو آپ سکپ کر دیا کرو میری باتوں کو، آپ آگے نکل جایا کرو۔ تو جن کو اچھی لگتی ہے میری بکواس وہ سنتے رہا کرو۔ تو خیر نو مزید بکواس، چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی میرا دل کر رہا ہے میں کل یا پرسوں لائیو آؤں اور وہاں پہ میں دل کھول کر بکواس کروں۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں کدھر نکالنا چاہتی ہوں، سارے نکالنی ہیں میں نے باتیں، تو میں جلد لائیو آنے والی ہوں۔ خیر جانے عشقم قسط نمبر 68 میں بھی اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ریویوز ہیں ہمارے آج کے۔ افشین عباس نے بڑا پیارا سا ریویو دیا ہے ہمیشہ کی طرح، کل کدھر تھی آپ؟ خیر کوئی بات نہیں۔ اوکے جی، میری پیاری سی لاڈلی ریڈر سدرا یوسف نے کمال کا کیا ہے، وہ بہت لمبا کرتی تھی اور کل یوٹیوب نے بولا بس بہن اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا تو انہوں نے چھوٹا سا دیا ہے، لیکن یہ بھی چھوٹا نہیں ہے ماشاءاللہ، اس کو لکھتے لکھتے بھی سواد آ جاتا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے ہماری ردا روز کی طرح کمال کا ریویو۔ ان کے ایموجیز جو ہوتے ہیں نا بیچ میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور ان کے بعد نمرا طارق، یار یہ بہت زیادہ وہ نا گہرائی سے لکھتی ہیں، وہ ایسے اس میں نہ کوئی ایمو ہوتا ہے نہ کوئی اسپیس ہوتی ہے، بالکل کلیئر لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ بندہ سے پڑھتا ہے نا، کبھی کبھی میں ایک لائن 3 بار پڑھ لیتی ہوں، اتنا مطلب وہ چھوٹا لکھا ہوتا ہے، پھر میں ایسے بڑا کر کے نا، پھر بھی یہاں سے بھی اگر آپ لوگ پڑھو نا تو ایک لائن 2 بار پڑھی جائے گی، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے ہماری نمل بٹ، اور انہوں نے بھی بڑے مزے کا کمنٹ کیا اور یہ بھی بہت مزے کی ایموجیز دیتی ہے، تو مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کا ریویو پڑھتے ہوئے۔ شیخ سزین، ان کا تو میں نے پہلے دن کہا تھا مجھے ان کے ایموجیز زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت مزے کا کمنٹ کیا ہے اور بہت سوادلا کمنٹ کیا ہے۔ ویسے ہماری جو زبان ہے نا، آپ لوگ بولتے ہیں نا سواد ہی آ گیا پنجابی میں، تو ہم لوگ بولتے ہیں سوادلا۔
تھوڑا سا چینج. اوکے جی, عائشہ انصاری نے بڑے مزے کا کامنٹ کیا ہے, آپ لازمی پڑھیں اور اچھا یار کمنٹ کو بھی لائک کر دیا کرو آپ لوگ, کہ اگر کسی کی کامنٹ پڑھتے ہو نا تو لائک کر دیا کرو, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور کتنے لوگ یہ کامنٹ ریڈ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہے ہماری, اوکے نیکسٹ نو ون نیکسٹ ناؤ. چلو جی ایپیسوڈ کی طرف آؤ. یا میں کتنا بولتی ہوں, تو یار ایک تو یہ گاڑی اوپر ہی نہیں جاتی. اوکے جی, جانے عشقم قسط نمبر 68, تحریر عریض شاہ. اس نے عنایا کے ساتھ ہوٹل کے اندر قدم رکھا تو وہ حیران رہ گئی. پورے ہال کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. سرخ غبارے ہر طرف لگے ہوئے تھے. فرش پر پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھی, جیسے کسی خاص فنکشن کے لیے ڈیکوریشن کیا گیا ہو. یہاں پر کسی طرح کی کوئی پارٹی ہونے والی تھی یا کسی طرح کی شادی کا انتظام کیا جا رہا تھا. اسے بالکل سمجھ نہیں آیا, کیونکہ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کے لیے ایسا کر سکتا ہے. لیکن سامنے دیوار پر اپنا نام بے حد خوبصورتی سے سجا دیکھ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی. وہ حیرانگی سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ سامنے سے اسے آتا ہوا نظر آیا. عنایا تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی. وہ ان دونوں کے پاس آ رکا. اس نے دیکھا شناور کے پیچھے ایک لڑکی تھی جس نے فل یونیفارم پہن رکھا تھا. شاید وہ اسی ہوٹل میں کام کرتی تھی. جی, یہ ہے میری خاص مہمان, آپ کو ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے جب تک ہم دونوں لنچ کرتے ہیں. اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو اشارہ کیا تھا جو عنایا کی طرف دیکھ رہی تھی. کیا مطلب ہے آپ دونوں کے ساتھ لنچ نہیں کروں گی میں؟ وہ حیرانگی سے منہ کھولے دیکھنے لگی. عنایا, گڑیا ہم یہاں لنچ کرنے نہیں آئے بلکہ ایک بہت ضروری ڈسکشن کرنے آئے ہیں, اسی لیے تم وہاں اندر اس روم میں لنچ کرو گی. یہ آنٹی تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی. اس نے پاس کھڑی خوبصورت سی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے آنٹی کہنے پر اندر ہی اندر اپنا غصہ ضبط کر گئی. آپ نے تو ان کو بتا دیا نا کہ میں آئس کریم, چاکلیٹ اور کیک کھاؤں گی. وہ اسے دیکھتے شکی انداز میں بولی. ہاں عنایا جانو, میں نے سب کچھ بتا دیا, تم بالکل بے فکر ہو کر جاؤ ان کے ساتھ. اور یہ جو کہہ رہی ہیں نا سب کچھ اسے دلوانا, اسے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے, سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا. جبکہ ان دونوں کے جاتے ہی شناور آہستہ سے امبریش کا ہاتھ تھامتا اسے ایک ٹیبل کے پاس لے آیا تھا جو بے شمار پھولوں کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا. اس کے سینٹر پر ایک بہت خوبصورت جویلری کیس تھا جو کہ کھلا ہوا تھا. اس میں موجود ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی. میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں امبریش, تم مجھے پسند ہو, میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں, میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا تم میری محبت کو قبولیت کا شرف بخش سکتی ہو؟ اس نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے سامنے کرتا اس کی طرف سے پیش قدمی کا امیدوار تھا. وہ بے یقینی کے عالم میں نہ جانے کب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ گئی. یہ سب کچھ اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا. شناور نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی لائی ہوئی انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہنا دی, جبکہ وہ بے یقینی سے کتنی دیر اپنے ہاتھ میں موجود اس رنگ کو دیکھتی رہی. اور شناور اس کے چہرے کو, اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ اس لڑکی کے لیے سمجھنا مشکل نہیں, ناممکن تھا. اس کے گال پر ابھی تک اس تھپڑ کی جلن محسوس ہوتی تھی جو مقدم نے اسے مارا تھا. خواب اس طرح سے بھی پورے ہوتے ہیں, اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا.
کہ شناور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، وہ اس کے دل میں ہوگی، اس نے کب سوچا تھا۔ لیکن چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس نے اپنے دل میں بسایا تھا وہ بھی اس کے دل میں بستی تھی۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی، وہ دعائیں جو اس نے کبھی مانگی بھی نہیں تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اس کے خواب سچ ہو چکے تھے، وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اب اسے جیسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ انایا نے واپس آ کر اس سے پوچھا کہ شناور نے اس کو کیا بولا تھا، لیکن اس نے انایا کو بھی کچھ نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں شناور ہی اس کا بہنوئی ہو، اور یہ بات سن کر وہ چہک اٹھی تھی۔ اسے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا سب سے ہینڈسم والا بھائی اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ سب کو یہ بات بتا دے گی، لیکن اس نے کسی کو بتانے نہیں دیا۔ وہ وعدہ بھی لے لیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی، حالانکہ یہ بھی نہیں بتائے گی کہ شناور نے کبھی انہیں کسی ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ شناور نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنا اور اس کا کوئی بڑا فیصلہ کرے گا، جس پر وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انایا اس سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑے گی۔ اور پھر اسے وہ راز بھی تو پتہ چل گیا تھا، کبوتر والا۔ یہ راز شناور نے ہرگز نہیں کھولا تھا، بلکہ باتوں ہی باتوں میں وہ باتونی لڑکی خود ہی بتا چکی تھی کہ جلد ہی اسے اپنا بزنس شروع کرنے والی ہے، جس کے لیے اس نے بہت سارے پیسے بھی جمع کر لیے ہیں، اور یہ سارے پیسے شناور کی جیب سے نکلے ہیں۔ تب اسے پتہ چلا تھا جو روز حد کے لیے اسے اتنا مجبور کرتی تھی، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، لیکن اس بات پر وہ اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کبوتر والے کاروبار کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا آباد ہوئی تھی۔ ایک محبت بھرا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ انایا کو روز کچھ نہ کچھ کاغذ پر لکھ کر اسے دیتا تھا، اور پھر اس کی طرف سے جواب کا منتظر رہتا۔ وہ جواب لے کر اس کے پاس جاتی اور اپنا 100 کا نوٹ حاصل کر لیتی۔ انایا کا تو کام بن گیا تھا، وہ تو موج میں تھی۔ جب امریش اسے خط نہیں دیتی تھی وہ زبردستی لکھواتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتے تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے محبت بھرے خط تو وہ سنبھال کر رکھتی تھی، کبھی اپنی ڈائری میں تو کبھی چھپا کر الماری میں، اور پھر رات کتنی ہی دیر تک جاگ کر وہ اس کے محبت بھرے الفاظوں کو پڑھتی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، یہ جانے بنا کہ یہ محبت بھرا جال آگے جا کر اس کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ اسے جیسے کسی چیز سے مطلب ہی نہ تھا، مطلب تھا تو صرف شناور کی محبت سے۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہچکچاتا نہیں تھا، وہ سب کے سامنے اسے مخاطب کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا۔ اس کے یوں سرعام مخاطب کرنے پر وہ اکثر پریشان ہو جاتی تھی، نروس ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا وہ جتنا ان سب باتوں کو لے کر سوچے گی سب کو اتنا ہی شک ہوگا، اسی لیے بہتر ہے کہ فی الحال یہ ساری باتیں کسی کو پتہ نہ چلیں، وہ مناسب وقت دیکھ کر خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لے گا، اور وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ شناور اسے واپس باہر ملنے کے لیے کہہ رہا تھا، کسی ہوٹل میں لنچ کے لیے دعوت دے رہا تھا، اور اب وہ اس سے محبت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اس کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے کئی بار اسے موبائل دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیشہ انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو شادی کے بعد رکھے گی،
اس نے اب تک یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ اپنی تائی سے مانگے، لیکن وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی۔ یہ بات شناور سمجھ چکا تھا۔ اس نے ابھی تک خود نہیں کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ مانگے، لیکن وہ اس کے انداز سے سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے یقین بھی دلا چکا تھا کہ وہ جلد ہی اس بارے میں کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ جبکہ دوسری طرف وہ اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سارے معاملات بعد میں بھی طے پا سکتے ہیں، فی الحال اسے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے بار بار فورس کرنے پر اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ بس ایک اشارہ کرتا اور امریش اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے پر تولتی تھی۔ جبکہ ان دونوں کی بے تکلفی اب آہستہ آہستہ گھر والوں کی نظر میں آ رہی تھی۔ دادا جان نے 2-3 بار شناور کو اس سے بہت بے تکلف ہوتے دیکھا تھا، اور پھر امریش کا شرمانا، مسکرانا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا، اور انہیں یہ بات ہرگز بری نہ لگی تھی۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اس بات کو لے کر وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ امریش کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو ان کے گھر کو جنت بنا سکتی تھی۔ اگر شناور امریش کو لے کر سیریس تھا تو جلد ہی وہ اپنی بڑی بہو سے اس بارے میں بات کر لینا چاہتے تھے۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب کر کے وہ امریش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پوتے کے نام کر لینا چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے پوتوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے تمام پوتوں کی شادیاں بھی انہی کی مرضی سے کریں گے۔ ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ سب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔ اگر شناور کا فیصلہ امریش تھی تو انہیں یہ فیصلہ بہت پسند تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی شناور سے بھی اس بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ آج کل بہت عجیب محسوس کرنے لگا تھا، جیسے اس کی دل کی دنیا لٹ رہی ہو اور وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا ہو۔ صبح ناشتے کی میز پر شناور اور امریش کے اشارے، شناور کے کچن کے بار بار چکر لگانا، بار بار اسے پانی کا کہنا، سب کے بیچ بے وجہ اسے مخاطب کر کے اپنی باتوں پر دھیان دلوانا، یہ ساری چیزیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ کیا چل رہا تھا شناور کے دماغ میں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن شناور اور امریش کی بڑھتی بے تکلفی اسے پریشان کر رہی تھی۔ 3 مہینے پہلے جب انایا نے اسے کہا تھا کہ یہ خط شناور نے لکھا ہے امریش کے نام، تو اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شناور سے اس بارے میں بات کرے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اس سے اگلے دن اسے اپنی یونیورسٹی ٹرپ کے لیے جانا تھا۔ واپس آنے پر اسے کچھ عجیب یا الگ نہیں لگا تھا۔ امریش بالکل نارمل تھی، اس کے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شناور کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا پھر شناور نے اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی پیش قدمی کی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ شناور بہت نارمل تھا، سب کی طرح اسے بھی بہت نارملی ہینڈل کرتا تھا، سب کے بیچ اس سے باتیں کرتا تھا، کبھی کبھی بحث بھی کرتا تھا۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس سے شرماتی تھی، اس کی بات بات پر مسکراتی تھی، اس کی باتوں کو بنا چوں چرا کے مان جاتی تھی۔ کچھ تو تھا ان دونوں کے بیچ، لیکن کیا یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ شناور سے بات کرے گا۔ اگر شناور کے دل میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ اسے بتائے گا کہ وہ امریش سے محبت کرتا ہے، اور اسے یقین تھا کہ شناور اس کی بات کو سمجھے گا اور مزید کسی طرح کی کوئی دیر کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ شناور اس کے دل کی دنیا برباد کر رہا تھا اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گا۔ وہ امریش کو کسی اور کے دل کو آباد نہیں کرنے دے گا۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی زندگی تھی، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ میں نے انتہائی بیزاری میں لکھی ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہیں، نظر انداز کریں، کیونکہ اب ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ اب میں اس ساری غلطیوں کو پروف ریڈ کر کے پھر سے تو میں ہرگز ریکارڈنگ نہیں کروں گی، تو آپ لوگوں کو اسی ریکارڈنگ کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ باقی آج میں نے اس کے پہلے کی چند ایپیسوڈ، تقریباً میرے خیال میں 5 یا 6 ایپیسوڈ ہیں، میں نے نہیں بنایا، PDF مجھے اہیر نے بنا کر دیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے۔ تو ایسا ہی PDF آپ کو ویکلی ملے گا، تو وہ بھی اس کنڈیشن میں ملے گا کہ ویب پہ میری 20,000 ویوز آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ جلدی۔ تو آج کا دن تھا ٹیوزڈے، میرے خیال میں نیکسٹ سنڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ ملے گا۔ میرے خیال میں 5 یا 6 ایپیسوڈ تھی، تو نیکسٹ ویک کی جو ایپیسوڈ ہوں گی وہ آپ کو سیکنڈ پارٹ میں، ایسے ہی چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3، چیپٹر 4، لیکن یہاں پہ یوٹیوب پہ تقریباً 60 ایپیسوڈ زیادہ آگے آ چکے ہیں، تو جو یوٹیوب کے ریڈرز ہیں ان کو واپس پیچھے جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ یہاں آتے رہیں، کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اور ایسے ہی اپنے پیارے پیارے سے ریویوز دیتے رہیں، گروپ میں رونق لگاتے رہیں۔ یار یہ کہ آپ لوگ صرف ایک سدرا من عاشق قلب یار ہستم پہ ریویو دے رہی ہو اور 2-3 اور ریڈرز دے رہی ہیں، یار بہت غلط بات ہے۔ آپ لوگ کمپٹیشن کی طرف آ گئے ہو، تو جو فیس بک پہ میں ڈیلی فری میں ناول دے رہی ہوں اس کی قدر ہی نہیں رہی آپ لوگوں کو۔ بہت غلط بات ہے یار، بہت غلط بات ہے۔ ایک تو کمنٹ بھی اتنے مزے کے نہیں کرتے آپ لوگ، اور پھر بندہ چلو کمنٹ پہ ہی وہ کر لیتا ہے گزارا، چلو کمنٹ تو کوئی کر رہا ہے، تو کمنٹ بھی 1000 بھی پورے نہیں کرتے ہو، 700-800 کمنٹس ہوتے ہیں صرف، اور 5000-6000 لائکس، تو یار تھوڑا فاسٹ ہو جاؤ۔ وہ تو صرف فیس بک پہ آ رہا ہے ناول، اور تو کدھر ہی نہیں آ رہا، تو آپ لوگ تھوڑے فاسٹ ہو جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، ایک تو روز میں آپ کو ایپیسوڈ دیتی ہوں، اوپر سے آپ لوگ اتنے نخرے دکھاتے ہو۔ خیر یہ میرا شکایت نامہ کھل گیا۔ خیر اب میں نیکسٹ ملوں گی آپ کو کل، اگر میں بیزار نہ ہوئی تو۔ خیر بیزار ہوں گی بھی تو کون سا مجھے چھٹی ملے گی، وہ تو چھٹی تو آپ لوگوں نے دینی نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔